الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کیونکہ آپ کا ریویژن کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ریویژن آپ کا ہوا ہے اعراب، عدد، جنس اور قسم کا، تو ایک اسم کے اندر یہ 4 پراپرٹیز آپ کو تلاش کرنا ہوتی ہیں یا دیکھنا ہوتی ہیں، اور کیونکہ الحمدللہ جو انفارمیشن جو بھی آپ کو انفارمیشن دی گئی ہے اسم کے حوالے سے اس کی ایک بار ہم پریکٹس کر لیتے ہیں۔ تو آئیے اسکرین کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کے پاس ورڈ ہے تلامیذو۔ تلامیذو کے معنی آگے لکھے میں نے اسٹوڈنٹس، یعنی اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں انگلش میں ایس لگوایا آخر میں، گویا کہ یہ پلورل ہے، جمع ہے، یعنی اس کے معنی میں جمع موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے معنی میں کیا موجود ہے؟ جمع، یعنی یہ پلورل ہے، بہت سے شاگردوں کا ذکر ہے۔ اب تلامیذو بہت سے شاگردوں کا ذکر ہے، تو اب یہ آپ کو دیکھیے اسکرین پہ آپ کے اس وقت 5 ورڈز دکھ رہے ہیں، 5 ورڈز دکھ رہے ہیں۔ ان میں سے جو بھی 5 ورڈز آپ کو دکھ رہے ہیں آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اور اس ویڈیو کو آپ پاز کر دیجئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اپنے جوابات لکھیے اور پھر آگے اس کو کنٹینیو کریے ویڈیو کو اور دیکھیے کہ کیا آپ نے اپنے جوابات ٹھیک لکھے ہیں۔ لیکن میں آپ کو کچھ ہنٹ دیتا ہوں، کوشش کریے کہ آپ خود سے اس کو سالو کریں۔ سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں اعراب کا کالم ہے، تو اعراب میں آپ کو لکھنا ہوتا ہے کہ یہ رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ 3 چیزیں آپ کو لکھنا ہوتی ہیں، اس کی اعرابی حالت لکھنی ہوتی ہے۔ اب کیونکہ زال کے اوپر پیش ہے، اگر زبر ہوتا تو کیا ہوتا اور زیر ہوتا تو کیا ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس کا آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر پیش پر اینڈنگ ہے ورڈ کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے۔ پھر عدد کے اعتبار سے اب تلامیذو ہم نے کہا کہ عدد میں آپ کے پاس 3 طریقے کے عدد ہیں، واحد، مثنیٰ، جمع، لیکن ہم جب ترجمانی دیکھ رہے ہیں تو لکھا ہوا ہے اسٹوڈنٹس، یعنی بہت سے شاگرد، تو ظاہر سی بات ہے یہ جمع ہے۔ اب آپ کو یہاں پر تھوڑی سی یعنی ذہن کو دوڑانا ہوگا پیچھے کی طرف، جو آپ اپنے ابھی پریکٹس کی ہے، کہ جمع میں آپ نے 6 مختلف جمع پڑھے ہیں، اور ان میں سے اگر آپ ڈویژن کریں گے تو 2 طریقے کے جمع ہیں، جمع سالم، جمع مکسر۔ سالم کہتے ہیں ایسے جمع کو جن کے آخر میں عربی کا ایس ہوتا ہے، یعنی اونا، اینا، اینا، یا آتن، آتن۔ ہم یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ نہیں ہے۔ تلامیذو میں نہ تو تلامیذونا ہے، نہ تلامیذینا ہے، نہ تلامیذینا ہے، نہ تلامیذاتن ہے، نہ آتن ہے، تو ایس تو لگا ہوا نہیں ہے۔ تو اب یہ بات طے ہو گئی کہ یہ مکسر ہے، بروکن پلورل ہے، جمع مکسر ہے، یعنی ایسے جمع جن کے آخر میں ایس نہیں ہوتا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جمع مکسر میں آپ کے پاس صرف 2 ہیں، یا تو عاقل ہے یا غیر عاقل ہے۔ اب آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ کس کیٹیگری میں جائیں گے، یہ عاقل کیٹیگری میں جائیں گے یا غیر عاقل کیٹیگری میں جائیں گے، کیونکہ اسٹوڈنٹس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ جمع مکسر عاقل کیٹیگری میں اس کو رکھیں گے۔ اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میں نے آپ کو انگلش کے ورڈز بتائے تھے دے اور شی، اس کے لیے اس جمع مکسر عاقل کے لیے آپ صرف دے استعمال کرتے ہیں، یا صرف شی کا استعمال کرتے ہیں، یا دونوں کا استعمال کرتے ہیں، دے کا بھی اور شی کا بھی؟ جی، جمع مکسر عاقل کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا دے اور شی دونوں کا استعمال ہوگا۔ تو یہاں پر آپ اگر دے کی ترجمانی کریں گے تو وہ ہو جائے گا جمع مذکر، ٹھیک ہے، کیونکہ دے کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ بہت سے اسٹوڈنٹس کے لیے، تو جمع بھی ہے اور جنس کے اعتبار سے یہ مذکر ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ شی بھی لکھیں گے، شی سے مراد یہ ہے کہ واحد ہو جائے گا۔ ایک تو شی کے معنی ہوتے ہیں واحد کے، جیسے ہی کے معنی ہوتے ہیں واحد، ایک آدمی کے لیے آپ ہی کا استعمال کرتے ہیں، ہی از سٹنگ، شی از سٹنگ،
وہ بیٹھی ہے، شی از اسٹینڈنگ وہ کھڑی ہے، تو شی سے مراد یہ تو واحد ہو گیا، اور شی کیونکہ عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو آپ کہیں گے مؤنث ہو گیا۔ تو عدد آپ اس کو واحد بھی لکھ سکتے ہیں، اور جنس اس کو آپ مؤنث لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب فارمولا آپ کو میں بتا چکا ہوں تو اس لیے کنفیوز مت ہوئیے، آپ جو فارمولا میں نے آپ کو بتایا ہے اس فارمولے پہ آپ پریکٹس کرتے چلے جائیے، پریکٹس کریے، بالکل کنفیوز مت ہو جائیے یہ سوچ کے کہ یہ جمع ہے تو ہم اس کو واحد کیوں لکھ رہے ہیں۔ بے شک یہ ترجمانی کرتے وقت آپ اس کو جمع کی ترجمانی کریں گے، لیکن جب آپ گرامیٹیکل انالیسس کریں گے اس کا تو ہمیشہ واحد مؤنث کی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اور جمع مذکر کے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، دونوں طریقے سے آپ اس کی گرامیٹیکل انالیسس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم گرامر کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ہمیں دونوں، یعنی ہمیں زیادہ فوکس جو کرنا ہے بیسیکلی وہ ترجمانی پہ نہیں کرنا ہے بلکہ گرامر پہ کرنا ہے، اور میں آپ کو گرامر بتا رہا ہوں کہ گرامر دونوں طریقے سے صحیح ہے، آپ اس کو جمع مذکر بھی کہہ سکتے ہیں اور واحد مؤنث بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آئیے قسمن، جنس میں نے آپ کو بتا دیا، عدد میں نے آپ کو بتا دیا۔ قسمن، اب آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ معرفہ کی میں نے آپ کو 7 نشانیاں بتائی تھیں۔ تلامذو میں نہ تو ال لگا ہوا ہے، نہ ہی یہ کسی کا نام ہے، نہ ہی اس سے پہلے حرف ندا ہے، نہ ہی یہ اشارہ ہے، نہ ہی یہ ضمیر ہے، نہ ہی یہ اسم موصول ہے، اور ظاہر سی بات ہے 2 اسم نہیں آئے جن کے بیچ میں کا کے کی کا استعمال ہو رہا ہے تو ہم اس حصے پہ جائیں گے نہیں۔ تو اس میں سے معرفہ کی کوئی بھی علامت موجود نہیں ہے تو ہم کہیں گے یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ ورڈ بائی ورڈ گرامیٹیکل انالیسس کیجئے۔ یاد رکھیے کہ آپ کو کسی سے کمپٹیشن نہیں کرنا ہے، آپ کو کوئی جلد بازی نہیں ہے، آپ کو کہیں تیزی کے ساتھ کورس کمپلیٹ کر کے کچھ بڑا اچیومنٹ حاصل نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ یہ جو گرامر سیکھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا کمپٹیشن کسی سے نہیں ہے، صرف آپ سے، آپ کا کمپٹیشن اپنے آپ سے ہے، اور یہ کمپٹیشن جو ہے آپ کی کشاکش بیسیکلی جو چل رہی ہے وہ شیطان سے چل رہی ہے، اپنے نفس سے چل رہی ہے، جو آپ کو پٹیاں پڑھا رہا ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ مت سیکھو، یہ مشکل ہے، اور آپ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ مجھے سیکھ کے رہنا ہے۔ تو یہ کشمکش جو ہے یہ آپ کے اور شیطان کے بیچ میں ہے، اور آپ کو جیتنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، آپ کو جیتنا ہے۔ تو اس میں اپنا وقت لیجئے، پورا دھیان دیجئے کہ اگر بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے، ریویژن کلاسز کو دیکھ لیے چاہیں تو، نہیں تو شروع سے دیکھ لیے، عدد کا پورا ٹاپک دوبارہ دیکھیے، ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے امید یہ ہے کہ اگر آپ ان ورڈز کی پریکٹس کرتے جائیں گے تو یہ چیزیں ہلکے ہلکے آپ کے اوپر کلیئر ہوتی جائیں گی۔ تو آئیے ہم اس کو ٹائپ کر لیتے ہیں آنسرز کو۔ اعراب سب سے پہلے ہم کہیں گے یہ رفع ہے، پھر عدد کے اعتبار سے ہم اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں گے۔ ہم اس کو جمع مذکر بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جمع مذکر کیوں لکھیں گے؟ کیونکہ دے کی ترجمانی ہے، یہ دے کی ترجمانی کیا ہوگی؟ جمع مذکر، اور شی کی ترجمانی کیا ہوگی؟ واحد مؤنث، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو دونوں چیزیں لکھنی ہیں۔ قسم میں ہم کہیں گے یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ نکرہ ہو جائے گا۔ دوسرا ورڈ ہے آپ کے پاس اور وہ ہے السماواتی۔ السماواتی، ظاہر سی بات ہے ترجمانی میں آسمان لکھا ہوا ہے، تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ واحد ہے، مثنی ہے یا جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ آتی آخر میں آگے لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، آتی، تو آتی کی وجہ سے اب آپ کیا کہیں گے؟ ایس لگا ہوا ہے تو جمع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جمع میں ایس جب لگا ہوتا ہے تو یہ ایس مذکر کا ہے یا مؤنث کا ہے؟ مؤنث کا ایس ہے۔ جب آپ کہتے ہیں مسلماتن، 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 تو جمع مؤنث میں 2 مرتبہ نصب اور جر میں جا کے آتن، آتن کی ساؤنڈ آتی ہے، کمبینیشن آتا ہے بیسیکلی۔ اب کیونکہ یہاں پر ال لگا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے تنوین ڈراپ ہو گئی تو آتی رہ گیا۔ تو آپ اس کو دونوں چیزیں لکھ سکتے ہیں، آپ اس کو نصب میں بھی لکھ سکتے ہیں اور جر میں بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں چیزوں میں آپ کو یہ دکھے گا، آتی اور آتی۔ عدد کے اعتبار سے ہم کہیں گے یہ جمع ہے، اور جنس کے اعتبار سے ظاہر سی بات ہے یہ مؤنث ہے، اور
ال لگا ہوا ہے تو ہم کہیں گے یہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ آسان ہے، آپ کا آسانی سے آپ کر سکتے ہیں اس کو. اور نیکسٹ ہے ہمارے پاس اصدقاء. اب بیسیکلی لکھا ہوا ہے آگے دوست. بیسیکلی ہم اس کی اگر ترجمانی کریں تو اس کو ہم کہیں گے بہت سے دوست، یا اگر ہم اس کو انگلش میں لکھیں تو FRIENDS لگاتے ہیں، فرینڈس. تو یعنی اب یہ چیز واضح ہو گئی کہ بیسیکلی یہ کیا ہے، یہ جمع ہے، کیونکہ ایس لگا دیا ہم نے، بہت سے دوستوں کا ذکر ہے، تو اب ایس ہونے کی وجہ سے یہ جمع ہوا ہے. اب جمع آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کس ٹائپ کا جمع ہے. جمع سالم ہے. سب سے پہلے جمع میں آنے کے بعد آپ کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ یہ جمع سالم ہے یا جمع مکسر ہے، یعنی اس کے آگے ایس لگا ہوا ہے عربی کا یا یہ بنا ایس کے ہے. تو عربی کا ایس آپ کو ذہن میں لانا ہے، اونا، اینا اور آتن، آتن، ان چاروں میں سے کوئی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا، یہ بات طے ہو گئی کہ یہ مکسر ہے. اور ظاہر سی بات ہے عاقل کیٹیگری میں جائے گا، غیر عاقل تو نہیں ہے. دوست انسان، جنات اور فرشتوں میں سے ہی ہوتے ہیں. تو اب آپ کہیں گے کہ یہ جمع مکسر عاقل ہے. تو آئیے سب سے پہلے اس کی اعرابی حالت لکھ لیں، جو ہمیں دکھ رہی ہے رفع میں ہے کیونکہ پیش لگا ہوا ہے. اور کیونکہ اب یہ جمع مکسر عاقل ہے تو انگلش کا آپ اس میں دونوں چیزیں لکھ سکتے ہیں. انگلش کے اعتبار سے آپ اس کو دونوں چیز سے خطاب کر سکتے ہیں، یعنی دے سے بھی خطاب کر سکتے ہیں اور شی سے بھی خطاب کر سکتے ہیں. تو اگر آپ سب سے پہلے دے کی عربک لکھیں گے تو لکھیں گے جمع مذکر، اور شی کے لیے آپ لکھیں گے واحد مؤنث. ٹھیک ہے، اور کیونکہ ال نہیں لگا ہوا ہے اور کسی کا نام بھی نہیں ہے، حرف النداء بھی نہیں ہے، تو ہم کہیں گے یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، یہ نکرہ ہے کیونکہ معرفہ کی کوئی بھی علامت اس میں موجود نہیں ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس التلمیذتی. التلمیذتی آگے اس کی ترجمانی لکھی ہوئی ہے اسٹوڈنٹ، یعنی یہ صرف ایک اسٹوڈنٹ کا ذکر ہے، ایس نہیں لگا ہوا ہے، اور تا کے نیچے زیر ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم کہیں گے یہ جرم ہے. اچھا، واحد ہے کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں ایک اسٹوڈنٹ ہے تو واحد ہو گیا. مذکر ہے یا مؤنث ہے، آخر میں گول تا لگا ہوا ہے، تا مربوطہ، تو ہم کہیں گے یہ مؤنث ہے. اور شروع میں ال لگا ہوا ہے تو ہم کیا کہیں گے، یہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے ہمارے پاس، اور وہ ہے الذین. الذین آپ کو یاد ہوگا کہ یہ معرفہ میں آپ نے پڑھا تھا اسماء موصولہ میں، الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی یا اللائی. تو اب معرفہ کے انڈر میں پڑھا تھا تو ظاہر سی بات ہے معرفہ تو ہو گیا یہ، لیکن الذین کی اعرابی حالت اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے، تو یہ مبنی اسم ہے، رفع نصب جر تینوں حالتوں میں ہمیں ایک ساتھ دکھے گا. تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں رفع، نصب اور جر، یعنی تینوں حالتوں میں ہمیں یہ ایک ساتھ دکھے گا کیونکہ جمع ہے. یہ آپ کو پتہ ہے الذی واحد ہے، اللذانی مثنی ہے جس کو آپ تثنیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور الذین جمع ہے. ٹھیک ہے، اچھا مذکر ہے یا مؤنث ہے، ظاہر سی بات ہے مذکر ہے کیونکہ اگر یہ مؤنث ہوتا تو کیا ہوتا، اللاتی یا اللائی. ٹھیک ہے، اور معرفہ ہے کیونکہ ہم نے اس کو معرفہ ٹاپک میں پڑھا ہے. نیکسٹ ہے آپ کے پاس، اور وہ ہے الحماری، گدھا، ڈونکی. ٹھیک ہے، تو ایک گدھے کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں زیر ہے یہاں پر را کے نیچے، تو اس کو جر لکھ دیں گے، اور یہ واحد ہے بیسیکلی، تو اس کو ہم واحد کر دیں گے، مذکر کر دیں گے، اور معرفہ ہے یا نکرہ ہے، ال لگا ہوا ہے تو ہم اس کو معرفہ کہیں گے. ٹھیک ہے، مذکر یا مؤنث ہم نے کیوں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ مت سوچنا آپ کی مذکر گدھے ہوتے ہیں، بلکہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قرآن مجید میں زیادہ تر الفاظ جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، مذکر ہوتے ہیں. بہت کم ہیں جو مؤنث ہیں، اور وہ مؤنث آپ نے پڑھ رکھے ہیں. اور مؤنث کی آپ نے دو کیٹیگریز پڑھی تھی، مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی. مؤنث حقیقی میں آپ نے پڑھا تھا کہ ام، اخت، بنت، یعنی جو بھی عورتیں حقیقت میں ہیں،
اور غیر حقیقی میں آپ نے 4 کیٹیگریز پڑھی تھیں، تا مربوطہ، الف مکسورہ، الف ممدودہ اگر آتا ہے اسم کے آخر میں، جو کہ ہمیں نہیں دکھ رہا الہماری میں. پھر جسم کے اعضاء جوڑی کی شکل میں، وہ بھی نہیں ہے. پھر جمع آپ نے پڑھا تھے، جمع مکسر، عاقل یا غیر عاقل، یا اپنے اسم جمع جو بھی آپ نے جمع میں پڑھے تھے جس کے لیے آپ نے شی استعمال کیا تھا، وہ بھی نہیں ہے. اور پھر وہ اسٹوری جس میں آپ نے 15 ورڈز دیکھے تھے، وہ اسٹوری اگر آپ کو یاد ہو، آپ نے یاد کر لی ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں یاد ہو تو یاد کر لیے کہ ایک حرب کے دوران ایک سپاہی سما کو دیکھتے ہوئے خیالوں میں کھوئے ہوا تھا، یہاں تک کہ شمس نکل آیا تو اس نے پایا وہی ایک نفس ہے جو کہ نار سے گھرا ہوا ہے. تو اس نے دلمن اٹھائی تاکہ وہ سبیل بنا سکے اور محفوظ ار تک پہنچ سکے. اس گرم ریح میں وہ بے صبری سے بر تلاش کر رہا تھا. اسی دوران وہ ایک خالی دار میں جا پہنچا جہاں اسے ایک کاس نظر آیا جو کہ خمر سے بھرا ہوا تھا. وہ اس کی طرف متوجہ ہوا، مگر جہنم کا خیال آنے پر اس نے اس کو اپنے عصا سے توڑ ڈالا. تو یہ 15 ورڈز اس اسٹوری میں آ گئے ہیں، تو لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں اس اسٹوری میں بھی حمار کا ورڈ کہیں نہیں آیا. تو پھر جب یہ کسی بھی طور پر مؤنث نہیں ہے، چاہے وہ حقیقی ہو یا غیر حقیقی ہو، تو ہم کہیں گے یہ مذکر ہے. نیکسٹ ورڈ ہے آپ کے پاس، اور وہ ہے مدارسو. اب یہ مدرسے کی جمع ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اسکولز آگے لکھا ہوا ہے اور جمع ہو گیا یہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس ٹائپ کا جمع ہے، جمع سالم ہے یا جمع مکسر ہے. تو کیا ہم اس کے آخر میں ایس دیکھ رہے ہیں؟ اگر ایس ہوگا، اونا اینا، آتن آتن، تو ہم کہیں گے یہ سالم ہے، یعنی نارمل پلورل ہے. وہ تو نہیں ہے، اونا اینا تو نہیں ہے، نہ ہی آتن آتن ہے، تو ہم کہیں گے یہ مکسر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکسر عاقل ہے یا غیر عاقل ہے. اور اگر ہم مدارس کا ذکر کریں تو ظاہر سی بات ہے، نہ تو اس کا تعلق انسانوں سے ہے، نہ جنات سے ہے، نہ ہی فرشتوں سے ہے، تو ہم کہیں گے یہ غیر عاقل ہے. تو آئیے سب سے پہلے اعرابی حالت لکھ دیں ہم، یہ رفع میں ہے. پھر اب کیونکہ جمع مکسر غیر عاقل ہے، جمع مکسر غیر عاقل کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ بیسیکلی واحد مؤنث لکھتے ہیں. تو آپ اس کو واحد لکھیں گے اور مؤنث لکھیں گے، کیونکہ آپ شی لکھتے ہیں غیر عاقل کے لیے، جمع مکسر غیر عاقل کے لیے اور جمع مؤنث غیر عاقل کے لیے آپ شی لکھتے ہیں. تو شی کا مطلب ہی ہوتا ہے واحد اور مؤنث. اور کیونکہ ال نہیں لگا ہوا ہے اور کوئی بھی معرفہ والی علامت نہیں ہے، معرفہ کی کوئی بھی پراپرٹی اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو ہم کہیں گے یہ نکرہ ہے. نیکسٹ ورڈ ہے آپ کے پاس، اور وہ ہے القوم الظالمین. القوم ظالمین، الظالمین. تو اس میں سے جب ہم دیکھ رہے ہیں ترجمانی ظالم قوم، تو یہاں پر ہم قوم کے لیے دیکھتے ہیں کہ قوم کو کے اندر 4 پراپرٹیز کیا ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میم کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، تو ہم کہیں گے یہ نصب میں ہے. اچھا، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ قوم آپ کو یاد ہے کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے اس کو پڑھا تھا جمع میں. 6 مختلف جمع جب آپ پڑھ رہے تھے تو اس کے سب سے آخر میں اسم جمع میں آپ نے 6 ورڈز یاد کرتے: ناس، الناس، قوم، اقوام، قرن، قرونا. تو کیونکہ قوم سے بنا یہ لگ گیا ہے تو القوم یعنی القومہ ہو گیا، تو ہم کہیں گے یہ اسم جمع ہے. تو اسم جمع کو آپ 2 طریقے سے لکھتے ہیں، دے اور شی، یعنی آپ دے بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کے لیے شی بھی استعمال کرتے ہیں. تو اگر ہم دے کی ترجمانی کریں گے تو کیا کریں گے، اور شی کی ترجمانی کیا کریں گے؟ تو دے کا تو ہو جائے گا جمع مذکر، اور شی کے لیے ہو جائے گا واحد اور مؤنث. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزیں آپ اس کے لیے لکھیں گے، جمع مذکر بھی ہے، واحد مؤنث بھی ہے، کیونکہ دے اور شی استعمال کر رہے ہیں. اچھا، ال لگا ہوا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ معرفہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ معرفہ ہو گیا. تو الحمدللہ ہم اس کی پریکٹس ابھی کنٹینیو کریں گے. میں یہ چاہوں گا کہ اس پہ اور وقت لگایا جائے. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہم نے اس کے لیے 30 ورڈز رکھے ہوئے ہیں. تو 30 ورڈز میں انشاءاللہ اچھی خاصی پریکٹس ہو جائے گی. ہمیں دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک، نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.